وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ و نصلی۔ رجب کے کنڈوں کے بارے میں ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ رجب میں کنڈوں کی جو رسم ہے وہ غیر شرعی ہے اور بدعت ہے، اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی یہ رسم مذہبی اہل سنت والجماعت کے نزدیک محض بے اصل اور خلاف شرع ہے اور بدعتی ممنوعہ ہے، کیونکہ 22ویں رجب نہ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی اور وفات 148 ہجری میں ہوئی، اور وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ پھر یہ 22ویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تخصیص ہے؟ ہاں، ایک بات ہے کہ 22ویں تاریخ کو 22ویں رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تاریخ طبرانی ذکر وفات معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہیں۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی تو اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ شیرینی بطور حصہ اعلانیہ نہ تقسیم کیا جائے تاکہ راز پاش نہ ہو، بلکہ دشمنان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس جا کر خاموشی سے یہ شیرینی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی طرح اپنی خوشی اور مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کرے۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اور یہ تہمت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگائی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا، حال کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہٰذا برادران اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ تو خود اس رسم کو بجا لائے اور نہ اس میں شرکت کرے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281-82۔ 22 رجب کے کنڈوں کی رسم سے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے یہ شیعوں کی ایجاد کردہ رسم ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں، شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس طرح کھانے بنانا اور اس میں شرکت کرنا اور اس کو کھانا، اس سے ہر طرح کا احتراز کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔